بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مقام ابراہیم کی تاریخ سے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ مکمل معلومات کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی گئیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر میں اپنی خصوصی نشانیاں ثبت کر دیں۔ اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان موجود ہیں اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے 13.25 میٹر مشرق کی جانب قائم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے پاس امام کا مصلی ہوتا ہے۔ یہ پتھر اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میرے گھر میں آنے والے مسلمان طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ایک معجزہ بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو وہ عام پتھروں کی طرح سخت تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے اس پر کھڑے ہونے کے بعد وہ موم کی طرح نرم پڑ گیا اور ان کے قدم مبارک کے نشان اس پر ثبت ہو گئے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اسی طرح سخت کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ اس پتھر کی فضیلت اور عظمت اس بات سے بڑھ گئی کہ اس پہ آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ ترجمہ: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اس پتھر پر 4000 سال کا وقت گزرنے کے باوجود آپ کے قدموں کے نشان ایسے موجود ہیں جیسے یہ ابھی بنائے گئے ہیں۔ یہ پتھر کھلے آسمان تلے رکھا رہا، کتنی برساتیں گزری، ہواؤں کا گزر رہا۔ یہ پتھر کتنی بار سیلاب میں ڈوبا اور کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں نے اس کو چھوا، پھر بھی خدا کی قدرت کے اس پتھر پر خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہی تھی جو آج ہے۔ اسی طرح دور نبوت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ پتھر اسی جگہ موجود تھا جہاں آج ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنے والا سیلاب مکہ مکرمہ کے زیریں حصے میں بہا لے گیا، جس کو بعد میں اسی پرانے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ دور نبوت کے بعد تمام مسلمان خلفاء اور امراء نے مقام ابراہیم کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بعض خلفاء نے رخام کا چبوترا بنوا کر اس پتھر کو نصب کیا۔ خلیفہ منتصر باللہ نے اس چبوترے پر چاندی کی زمین بچھائی۔ مقام ابراہیم پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کروا دیا جو مختلف حکومتوں کے دور میں اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ایک شکل ایک مربع کمرے کی ہو گئی، جس کی چھت پر ایک منقش گنبد نصب تھا جس کو باب شیبہ کا نام دیا جانے لگا۔ یہ کمرہ جو کعبۃ اللہ سے متصل تھا، طواف کرنے والوں اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے بعد رکاوٹ ثابت ہونے لگا۔ چنانچہ رابطہ العالم الاسلامی نے اس موضوع پر بحث و تحقیق کے بعد شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ تجویز رکھی کہ اس کمرے کو ختم کر کے مقام ابراہیم پر اس کے سائز میں شیشے کا ایک مخروطی بکس نصب کر دیا جائے، جس سے مطاف کی جگہ بھی کھلی ہو جائے گی۔ نیز بعض کمزور ایمان مسلمانوں کا اس کمرے سے متعلق یہ اعتقاد بھی ختم ہو جائے گا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ رابطے کی اس سفارش کو شاہ فیصل نے قبول کر لیا، چنانچہ مقام ابراہیم کے اوپر انتہائی قیمتی کرسٹل کا مخروطی بکس نصب کر دیا گیا۔ مزید مضبوطی کے لیے اس کے اطراف
سونا پلائی ہوئی جالیاں بھی نصب کر دی گئیں اور اس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ہر نئی آنے والی مفید معلومات آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔